السلام علیکم، ملکہ ہیئر۔ رمضان میں جو ہے نا آپ یہ 2 کام کر لیں، دیکھیے گا کہ کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، رزق اتنا زیادہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور یہ میں کیا کر رہی ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے 2 کام ہیں جو ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے گا کہ آپ بھی یہ والا وظیفہ بھی کریں اور پھر یہ ایک کام بھی کریں تو دیکھیے گا کہ پھر کیسے جو ہے نا آپ کے پاس رزق بھاگ کے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ میں کپڑے جو ہے نا یہ میں پیکنگ کر رہی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عید بالکل نزدیک ہے، اور یہ سوٹ ہم نے دینے ہیں کسی کو، اور بس ابھی روزہ افطار کر کے تو پھر یہ 2 دن سے سوٹ آئے پڑے ہوئے تھے، لیکن گھر والے کہہ رہے تھے بھی جلدی جلدی جو ہے نا وہ دے دیں، کیونکہ جنہوں نے پہننے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اسٹچ بھی کروانے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اتنا ہے، تھوڑا بہت ہے، پیسے ہیں، تو ہم کسی کی جو ہے نا وہ بہن بھائی کی مدد کر سکیں۔ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں جو لوگ سفید پوش ہوں، جو مانگ نہیں سکتے ہوں، آپ کے جو رشتہ داروں میں ہیں یا آپ کے محلے میں ہیں، سب سے پہلے حق ان کا بنتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا یہ سارے اس دفعہ ہم نے جو ہے نا یہ مردانہ سوٹ منگوائے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم بات کریں گے کہ جیسے اب رمضان ہے، اور رمضان 1 سال کے بعد پھر آنا ہے، اور رمضان میں اگر آپ یہ والا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں یہ والا، تو میں کہتی ہوں کہ پورا سال جو ہے نا آپ کے پاس کبھی بھی اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب جیسے عام روٹین میں ہمارے لیے اٹھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور اب جو روٹین وائز ہم ایزیلی جو ہے نا وہ سحری ٹائم ہم اٹھ رہے ہیں، اور پھر اس ٹائم ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد جو ہے نا سحری بناتے، پھر اس کے بعد نماز، تو ہمیں جو ہے نا وہ سحری سے پہلے ہم تہجد تو پڑھتے ہی ہیں، تو اس میں ہم جب جو ہے نا ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی جو ہے نا نماز یعنی نفل پڑھ کے تو ہم جو ہے نا فوراً کچن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے نہیں کرنا، ہم نے کم سے کم جو ہے نا 10 منٹ اپنے لیے نکالنے ہیں، اور پھر دیکھیے گا آپ یہ والا وظیفہ کر لیجیے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے پاس جو ہے نا رزق کی کمی نہیں ہوگی، پورا سال ایسے آپ کے پاس پیسے آئیں گے، اور ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ وسیلے اس طرح بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جب تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھ کے جب ہمیں دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر ہمیں جتنا ہو سکے کم سے کم آپ نے جو ہے نا وہ 300 دفعہ تو لازمی جو ہے نا آپ نے یا رازق ہو یا وہاب ہو یا مغنی ہو یا باسط ہو، یہ 4 لفظ آپ نے جو لازمی آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جاب کے لیے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالیں گے، اور پورا سال آپ کے پاس جو ہے نا وہ پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یا رازق ہو یا وہاب ہو یا مغنی ہو یا باسط ہو۔ یہ اتنے پاورفل نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جب ہم پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا وہ رزق کی ہمیں کمی نہیں دیتے۔ یہ ہوتا ہے کہ بے شک ہمارے گھر میں انکم کم ہے، تنہا ہمارے کمانے والے جو ہے واجہ سلامت ان کی کم بھی ہے، تو پھر بھی اللہ کے حکم سے جو نا اتنی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، ہماری اتنی ہی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کریں گے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈال دیں گے۔ اور نہ شکری جو ہے نا وہ بالکل بھی نہ کیا کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں کتنی برکت ڈالتے ہیں۔ آپ کو چھوٹی سی چیز بھی ملے گی نا اس میں بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ والا ضرور وظیفہ کیجیے گا۔ تو پھر دیکھیے یہ اس وظیفے کو آپ اپنی روٹین بنا لیں، اگر آپ اس کے رمضان کے بعد بھی اگر آپ نہیں صبح اٹھ پاتے نا تہجد کے ٹائم کا، آپ صبح اٹھ کے صبح کی نماز کے بعد بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، صبح کچن میں جا کے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ یہ ہمیں کرنا ہے کہ جیسے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہوئے ہمارے پاس زیورات ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے پیسے ضرور نکالنے چاہیے رمضان میں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے پیسے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی، اس میں برکت نہیں پڑتی، یا کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ یہی مین ریزن ہوتا ہے کہ ہم ان پیسوں کی یا پھر ان جو ہے نا جائیداد کی ہم جو ہے نا وہ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 کام لازمی کریں رمضان میں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی ضرور دیا کریں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ میں نے کرنی تھی کہ ہم لوگ اکثر جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ فطرانہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہم عید کے 1 دن پہلے بہت سے لوگ دیتے ہیں، یا پھر شام کو جا کے دے دیں گے ضرورت مندوں کو،
کوشش کیا کریں کہ فطرانہ بھی کچھ دن پہلے ہی دیا کریں، تاکہ جن بہن بھائیوں کو دیں گے ان کی ضرورت تھوڑی بہت پوری ہو سکے، وہ اپنے بچوں کے لیے چھوٹی موٹی جو بھی چیز لانا چاہیں تو وہ لے کے آ سکیں۔ اور یہ آپ جو ہے نا یہ وظیفہ بھی کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ جو میں نے زکوٰۃ والی بات کی ہے، اگر کسی کے پاس اتنے ہوتے ہیں تو وہ ضرور زکوٰۃ نکالا کریں اور اپنے ان بہن بھائیوں کو ضرور دیا کریں، تاکہ ان کو بھی ان خوشیوں میں شامل کریں اور وہ خوش ہو جائیں۔ جب ہم کسی کو چیز دیتے ہیں یا پھر اس طرح دیتے ہیں نا کوئی گفٹ، تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم پورا سال وہ دعائیں مانگتے رہیں اور وہ جو اس دعا میں اتنا اثر نہ ہو، جتنی دعا اس بندے کے دل سے نکلی ہو ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ فوراً جو ہے نا وہ قبول کر لیں گے۔ اور جب ہم اس طرح کسی کو گفٹ یا پیسے دیں گے نا، تو اس سے لائی ہوئی چیز جب تک وہ استعمال بھی کرے گا تو تب تک بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اس لیے پیاری پیاری بہنوں، ضرور کوشش کرو کہ ان لوگوں کی مدد کرو کہ جو ضرورت مند ہیں۔ اسی کے ساتھ ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔